صحیح. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک سوال اور جو بابوں پہ بات ہو رہی ہے، آپ کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کلپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور کبھی آپ لگا دیتے ہیں وہ اپنے مصباحی صاحب کا لگا دیتے ہیں، کبھی آپ مفتی جمال الدین بغدادی کا لگا دیتے ہیں، ان کی تصویریں ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ وہ بات کریں جس کی ویورشپ بڑی زیادہ ہے. آپ فیس بک کے اوپر جو دعوت اسلامی کے سب کے ملینز میں فالوورز ہیں، فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے علماء جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، یوٹیوب کے اوپر ان کے ذرا کم ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ بندہ بات کرے جس کے ملینز میں فالوورز ہیں. وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا نا کہ جو بڑا ہے نا وہ آئے، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں گے نا. یعنی اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کہیں گے یہ تو عالم ہی نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا جلالی صاحب عالم مانتے ہیں؟ وہ تو دونوں ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں، تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ سارے متفق ہیں نا وہ مفتی منیب الرحمان ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا. اب یہ جو آپ نے کہا نا میں کلپ لگاتا ہوں، کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک طرف تو ہمیں نبی الاسلام کی تعلیمات بخاری مسلم میں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا، اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا. اب جب وہ غیر محرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے، الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی، تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے. آپ کے پیر آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ وہ تو مرید جلا دیتے ہیں. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنیا تھا، وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں نہیں پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا، لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے ہی لوٹا سیدھا ہو گیا. تو اڈا پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں؟ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا یار یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر مصباحی صاحب، پیر مفتی جمال الدین بغدادی، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو عالم بھی نہیں یہ لوگ مانتے ہیں. مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں ان کو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں، آپ کی مجھے گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے، اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں، تو چلیں آپ آ جائیں. توفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں، 3-4 بار جلسے میں آ چکے ہیں، میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ تو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا. تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا. اب یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے، اور یہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر. پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا، سومنات میں فتح ہوگی. میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا. جنگ قادسیہ میں 8,500 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے اور وہ کرتا شفا بھی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ام اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو نبی کا کرتا دیکھ کے، اور نبی نے جب خود پہنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا. ابو الحسن خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا. کہانیاں جھوٹ.